अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, हम आज जब इस लाइव स्टूडियो के लिए में बैठे हैं और अपने इकोनॉमिक का प्रोग्राम बेस्ड प्रोग्राम है हमारा दर हकीकत, इस पर जब हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते पे एक तारा निगाह डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त में इंतखाबी सरगर्मियाँ बहुत ही ज़ोर शोर से जारी हैं। जैसे हम सबके इल्म है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो इस वक्त जो रिजेक्ट हुए थे उसकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनकी समाअत जारी है और जिनके मुस्तरद हुए थे वो अपनी अपीलें उन्होंने दायर की हुई हैं। बहुत सारों की अपीलें जो है मंजूर हो गई हैं, कागजात भी मंजूर हो गए, लेकिन ये अमल 10 जनवरी तक चलता रहेगा। 10 जनवरी के बाद 11 या 12 जनवरी को हतमी लिस्ट आएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके बाद जो है पार्टीज़ की जानिब से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा किए थे उनकी नामजदगी का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब से इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, हमारी अपनी मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं बहुत ही पसे पुष्ट गई हैं। और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि महंगाई अपने उरूज पे है, अमन अमान का मसला है, फिर कुछ SMEs हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट के जो हमारे ताजिर हैं उनके अपने मुश्किलात जो है वो अपनी जगह बरकरार हैं। लेकिन सारे के सारे लोग जो है वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का मुंतज़िर हैं कि उसके बाद जो हुकूमत आएगी यकीनी तौर पर उनके बहुत सारे मसाइल हल होने की तवक्कुत की जा सकती हैं। लेकिन निगरान हुकूमत जो है इस वक्त अपने हिसाब से जो भी बेहतरी हो सकती है वो कर रही है, लेकिन सियासी तौर पर जो है इस वक्त काफ़ी गर्मागर्मी की वजह से मईशत जो है मेरे को सुस्त नजर आती है। गो के स्टॉक एक्सचेंज अच्छी पोजीशन पे है, डॉलर भी जो है 181 रेट 281 रुपये पे आ चुका है। इसके अलावा गोल्ड की नर्ख में ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त आशारिया जो है वो बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते हम उसे। लेकिन बहरहाल मुल्क में इसमें क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नज़रिए के मुताबिक इस वक्त मुल्क में मईशत तौर पर जो निगरान हुकूमत जो अपने इक़दामात कर रही है उस इक़दामात से कहाँ तक जो है वो मुतमईन है। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियोज़ में उनसे मैं आपका तारुफ करा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फैसल हमीद साहब सदाबहार शख्सियत हैं, NGO चलाते हैं हम कराची के नाम से। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और इनके भी अपने इकनॉमिक्स पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निगाह भी है और लोगों के नफ्स पर उंगली रखकर ये पहचान जाते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो फैसल हमीद साहब जो है ये इकनॉमिस्ट के तौर पर आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। फैसल हमीद साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं कोई भी लम्हा ज़ाया कि ये बड़ी बात है। फैसल भाई, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सर यही कहूँगा कि हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है और मेरा कातिल मेरा अपना ही जानने वाला है, बराबर वाले तो नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ यानी कि इसमें आप समझ लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम जहाँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें नहीं बोल पाते, हाँ, नहीं कह पाते, मसले तो नहीं बोलनी चाहिए। और वजह यही है क्योंकि हमारा आपको पता ना कॉज जो है वो एक ह्यूमैनिटी कॉज है। जी बिल्कुल। उसके हिसाब से सब जगह पे चाहे वो अपने मीडिया हो, चाहे वो अपने बिजनेस हो, कारोबारी हो, कोई भी हो, सबके साथ मिलके इस तरीके से काम करते हैं कि कराची के लोगों के मसले मसाइल हल हों और कराची का कोई अच्छे जो है वो हालात देखने को नज़र आए, जो अभी तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है कि स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी जा रही है, पेट्रोल अपनी जगह पे रुक गया, अपने क्या नाम है डॉलर अपनी जगह पे रुक गया, ये बहुत अच्छी बात है। सोना वगैरह जो भी है बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत वो हुआ। स्मगलिंग जो है वो रुक गई, जो इम्पोर्ट होती थी रही सही, स्मगलिंग की आड़ में वो भी इम्पोर्ट बंद हो गई। लेकिन बात यह है कि ना महंगाई कम हो रही है और ना मुनाफाखोरी कम हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो काम जो है नहीं, और बातें होती है टैक्सेस की। टैक्स आप लिए चले जाओ, मिलता क्या उसके अपने अगेंस्ट आपको खुद पता है। सर्दियों में अभी भी लोड शेडिंग चल रही है बिजली की, गैस है नहीं, पानी जो है वो है नहीं, रोडें जो है वो अब थोड़ी सी इलेक्शन कैंपेन की अपने जो है वजह से मरूनी मिन्नत में तो कहूँगा कि कहीं पे बन रही हैं कुछ थोड़े बहुत नाले वाले कचरे का काम हो रहा है, किसी का नल सीधा कर दिया, किसी की जो है वो अपने बल्ब लग गए, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। वो मिल क्या रहा है सर? तो वही बातें हैं, 2024 शुरू हो गया, 77 साल हो गए, तो बोलते बोलते कहते कहते ये आवाज़ ऐसी हो गई है और यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे लोग बोलते थे, कहते थे। असल में बात ये कि कहीं किससे अपना हाल जो है
وہ کہیں کس سے؟ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں الیکشن کا اپنے ہو رہا ہے 8 فروری اللہ اللہ کر کے, تو کبھی کچھ آ رہا ہے کہ یار وہ کرونا والی لہر آنے والی ہے, تو کوئی سینٹ میں قرارداد منظور ہو رہی ہے, تو فلانا ایسا ہو رہا ہے, اس کو وہ نشان نہیں مل رہا ہے. یعنی کہ بس چکروں میں افراتفری ہو, اور اس کے بعد جو کوئی بھی حکومت آئے وہ 5 سال اللہ کرے کہ پوری کرے, کہ 5 سال پوری کرے اور ایک ہی وزیر اعظم رہے. لیکن بات یہ کہ وہ ہوگا کیا کہ وہ اپنی حکومت بچاتا رہے گا بیچارہ. وہ ان لوگوں پہ حکومت کرے گا کہ جو بالکل مرے ہوئے ہیں, جن کا کہیں کوئی حال نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, کہیں کوئی چیزیں نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 جو ہے وہ اچھا سال ہمارے لیے نہیں تھا. تب میں تو اس کو بتاؤں کیا کہتا ہوں, دیکھیں یہ کوئی بھی وقت ہوتا ہے نا, کوئی بھی زمانہ ہوتا ہے, وہ تو ایک جیسے ہی ہوتا ہے. یہ تو ہماری اپنے اعمال ہیں, ہمارے سارے طور طریقے ہیں. آپ خود دیکھیں نا کہ 1.5 سال ایک اور 3.5 سال ایک, آپ سمجھ گئے ہوں. جی جی بالکل سمجھ گئے. اور اس کے بعد یہ والا پیریڈ نگراں والا, جو نگرانی ہوئی ہے ساری سب چیزوں. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ عوام سے جب میں نے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نگراں حکومت کی پالیسی بہت بہتر ہے بنسبت منتخب حکومت. اصل میں ہوا ہے کہ چیزیں رک گئی, افراتفری نہیں رہے. ایک دم پیٹرول بڑھ جاتا ہے نا تو افراتفری مچ جاتی ہے. پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ بھی نہیں ہے, پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ بھی ڈالر جو 300 سے اوپر چلا گیا تھا اس کو نیچے لے کے آئے. وہ چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ وہ چیزیں سے افراتفری مچتی ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 ابھی شروع ہوا ہے, ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے گی. بالکل بالکل اللہ پاک سے یہی دعا ہے, اور یقین کریں کہ میں تو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پر امید ہوں کہ 2024 ہمارا بہت اچھا ہو, بہتر ہو, اور الیکشن جو ہے وہ بالکل ہونے چاہیے وقت کے اوپر. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ گفتگو سلسلہ جاری ہے, ہم اپنے مہمانوں سے ان کی آپ سمجھے میری بات. جی فیصل بھائی, مجاہد بھائی کی باتیں بڑی زبردست ہیں. فیصل بھائی دل جھلی بات یہ نہیں بالکل حقیقت سے قریب ترین باتیں ہیں, لیکن اس کا بہت معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے یہاں سے کوئی تعلق ہے نہیں. یہ صرف باتیں ہی ہیں اور اچھی باتیں ہیں, اور اس پہ آپ آنسو جو ہے وہ بہا سکتے ہیں, آہیں بھر سکتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہمارے یہاں وہ چیزیں ہے ہی نہیں. پہلی بات. لیکن یہ بات اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو دینے والا جب اس کو ہے بالکل آفر کرتا ہے تو لینے والا کیوں منع کرتا ہے؟ غلط ہے. دیکھیں میں خود یہ بات یہ چیز کہتا جب آپ راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے وہ دکانیں اگر کھلی ہوئی ہیں اس کے خریدار ہم ہیں. جی ہم خریدار بنے ہی نہیں, وہ دکانیں خود بخود بند ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے نا, ہم جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے بالکل, تو وہ دکانیں چل رہی ہیں. بالکل. میں تو خود یہ بات یہ کہتا ہوں, بات آپ کر رہے تھے بجٹ کی, بات یہ ہے کہ بجٹ تو یہاں پہ جو ہے ملک کا بجٹ گھر کے بجٹ کے حساب جیسا ہو گیا ہے کہ کوئی ایک شادی آئی نہیں, کسی کی ہیپی برتھ ڈے آئی نہیں, اور گھر کا بجٹ الٹا سیدھا ہوا نہیں. ایسے ملک کا چیز نہیں ہے. خراجات کرنے کی شادی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ملک کا بجٹ کا اس وقت وہ حال وہ بات مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں, بات درست ہے کہ دکھاوا کی وجہ سے ہم مصیبت میں آتے ہیں, دکھاوے کی. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لوگوں میں عوام میں اب کیا ہو گیا, وہ اپنے اوپر وہ ساری سب چیزیں کر رہے ہیں. بے حسی اتنی ہو گئی. آپ نے شعور کی بات کری نا, ہم کام شعور کے اوپر ہی کرتے ہیں. ہم نے کیا چیزیں دیکھی کہ شعور جو ہے وہ اڑ گیا, بے حسی بے انتہا بڑھ گئی. اس کی وجہ یہ ہے یار میں کوئی اچھا کام کروں, ٹھیک ہے نا, مجھے کیا چیزیں مل رہی ہیں آگے سے, گالیاں, باتیں, اور پتہ نہیں کیا چیزیں. میں کل کو کیا ہوگا کہ میں وہ چیزیں چھوڑ کے میں بھی انہی کے اپنے کے اندر میں رستے لگ جاؤں گا جہاں پہ ساری سب چیزیں جا رہی ہیں. 2% بھی لوگ اگر ایسا کام کریں گے, 5% بھی ایسا کام کریں گے. دیکھیں ایک اپنے کہتے ہیں نا کہ خرابی جو ہے وہ پورے اپنے ایک سیر دودھ کو خراب کر دیتی ہے. جی تو وہ والی بات ہے. اچھا گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے. یہ اسی طریقے سے میں کچھ اور مثال دینا چاہ رہا تھا, اصل میں پھر میں رک گیا. اچھا میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ نے یہ تاجر اپنے جو مجھے وقفہ لینا ہے, اس سے مجھے جلدی کرنا ہے. اپنے کیا نام ہے جن کا قتل ہوا, جن کو شہید کیا گیا, اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں چیمبر میں لا اینڈ آرڈر کمیٹی میں بھی موجود ہوں. تو پچھلے دنوں جو تھے وہ اپنے ایڈیشنل اپنے آئی جی اپنے خادم حسین صاحب آئے ہوئے تھے, اور ان سے اپنے کیا نام ہے بات کری گئی, ان کو بتایا گیا, بولا گیا, کہا گیا, اور انہوں نے اپنی چیزوں کو, بہت ساری چیزوں کو مانا, اور اپنے ان چیزوں کے اوپر کہا کہ ہاں وہ چیزیں کریں گے. انہوں نے خاص طور پہ ایک بات صاف بالکل کہہ دی کہ ہاں ہماری ہے کمزوریاں, ہمارے پاس جو نفری ہے نا اس سے آدھی نفری جو ہے نا اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں, چل رہے ہیں.
وہ مجھے انہوں نے ان مجھے بھی چیزوں کو پتا ہے مانا، کہ ان چیزوں وہ کو وہ بڑھائیں چیزیں گے کری۔ اور نفری کب بڑھے گی پتہ نہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا، میں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنی گفتگو سے جاری رکھیں گے۔ دیجیے تقریباً مجھے بات بتائیے کہ غذائی اشیاء میں اگر ملاوٹ کر کے کسی بندے کی جان چلی جاتی ہے تو وہ بھی تو ملاوٹ ہی ہے نا، ایڈلٹریشن ہی ہے نا، وہ بھائی وہ بھی تو تاجری کر رہے ہیں نا۔ مر گئے نا، دل مردہ ہو گئے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے اللہ کی جو ہے وہ اپنے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایمان سارا نکل گیا۔ ہمارے ملک کے اندر کرپشن لینا ایک عادت کی مرضی سے کوئی مرضی نہیں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی مرضی سے اس کے لیے کوئی نہ گورنمنٹ آئی، آپ کو لگتا ہے وہ کہ کہاں سے آتا ہے آپ کو بھی پتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنو، مجمع لگایا جاتا ہے، ووٹ آپ کا حق ہے، ووٹ میں تبدیلی لاؤ، جمہوریت بہترین آپ بھاشن سن رہے ہیں، آج کل لیڈروں کے بھاشن سن رہے ہیں، ارے ایسی باتیں ہیں کہ یار کہ اللہ تعالیٰ دل خوش ہو جاتا ہے۔ کراچی کی در و دیوار بتاتی ہے 75 سالوں سے یہاں کرپشن ہو رہی ہے۔ سر میں آپ حل بتائیں، دینا دیکھیں چاہ رہا تو۔ ہوں، میں ایک حل دینا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ، ہم تو ووٹ جو دیتے ہیں نا وہ جھنڈے کو، لیڈر کو اور اس کے انتخابی نشان کو دیتے ہیں۔ ہم کینڈیڈیٹ دیکھتے ہی نہیں ہے نا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، ہمارے علاقے کا ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے کیا نہیں ہے، ہم جو ہے وہ تو دے دیتے ہیں۔ میں اس کے اوپر ایک بات یہ کہتا ہوں، ووٹ ضرور ڈالے، اپنا ووٹ ضرور ڈالے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس ووٹ کو جو ہے نا آپ کینسل کرا دیں، لیکن ووٹ ضرور ڈالے، لیکن پولنگ اسٹیشن جائیں ضرور، جائیں ضرور، ووٹ ضرور ڈالیں۔ ریجیکٹ نہیں کر دیں۔ سمجھ میں آتا آپ کو، کینڈیڈیٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، اپنے سمجھ میں آ رہا ہے آزاد امیدوار ہے، آپ اس کو ڈال دیں۔ آپ کسی بھی جھنڈے کو، کسی بھی انتخابی نشان کو 24 گھنٹے جو لیٹ ہو جاتے ہیں، پنچر نکل رہے ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ سر اس کے لیے میں بتا رہا ہوں نا، میرے میں پاس خود ٹائم یہ بہت بتا کم رہا ہے، ہوں۔ اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آخری جملہ آپ زیادہ کر دیں کہ آپ کیا پیغام دیں گے عوام کو۔ سر میں پیغام یہی بات، یہ چیز کا ہی دوں گا عوام کو کہ ہمیں سب سے پہلے خود صحیح ہونے کے لیے نا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ کسی کو کچھ بولیں، کچھ کہیں، ہم خود اگر صحیح ہو جائیں انفرادی طور پہ، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اجتماعیت کی جب بات کرتے ہیں تو جو علی بابا کے 40 چور تھے نا وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اب علی بابا کو جو ہے نا اب اپنا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، علی بابا کو خود صحیح ہونا پڑے گا۔ آپ اپنے طور کے اوپر آپ اپنی چیزوں کو صحیح رکھیں، جی مجاہد صاحب، جھوٹ نہ بولیں، کوئی دھوکے بازی نہ کریں۔ سورج غروب ہو بھی جائے۔ ناظرین آج یہ تمام چیزیں تھیں، آپ نے بھی سنی، یقینی طور پر فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ HKM ہم کراچی میڈیا، کراچی کی پہچان۔